اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 19 ستمبر 2020 کی تاریخ ہے اور آج آپ لوگوں کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کا نیا سبق شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ تمامی طلباء اپنی کتابوں کے ساتھ حاضر رہیں، سبق کی عبارت خوانی کریں اور سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کریں۔ پھر حفظ ما تقدم کے تحت اپنے سبق کی تکرار اور اس کا اعادہ کرتے رہیں تاکہ آئندہ کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔ ابھی تک آپ نے پڑھا کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ہمارے یہاں فرض ہے غسل کے اندر اور سنت ہے وضو کے اندر، جبکہ امام شافعی کے ہاں یہ دونوں کے دونوں غسل کے اندر سنت ہیں۔ بالکل ویسے ہی قیاس کرتے ہوئے جیسے انہوں نے قیاس کیا وضو پر، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ من وجہ داخل بھی ہے، من وجہ خارج بھی ہے، لہٰذا اس کو بطور مبالغہ صفائی کی، بھرپور صفائی کے لیے غسل کی فرضیت میں شامل کیا گیا ہے۔ آج فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْأَنْفُ وَإِذَا تَمَزْمَزَ وَقَدْ بَقِيَ فِي أَسْنَانِهِ طَعَامٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ أي جميع ظاهر البدن حتى لو بقي العجين في الظفر فاغتسل لا يجزي وفي الدرن يجزي إذ هو متولد من هناك وكذا الطين لأن الماء ينفذ فيه وكذا الصبغ بالحناء فالحاصل أن المعتبر في هذا الحرج وإذا ادهن فأمر الماء فلم يصل يجزي وأما ثقب القرط فإن كان القرط فيها فإن غلب على ظنه أن الماء لا يصل من غير تحريك فلا بد منه أو كما قال۔ تو جب بات چل رہی تھی کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی فرضیت کی، تو ہمارے یہاں من وجہ منہ کو من وجہ داخل اور خارج دونوں ماننے کی بنیاد پر وضو نماز کے غسل کی فرضیت میں اس کو شامل کیا گیا۔ تو آج فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْأَنْفُ، یہی حال جناب ناک کا بھی ہوگا کہ ناک کا بھی پانی چڑھانا یہ فرض ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ کلی کرنا منہ کی، تو جس طرح منہ کو من وجہ خارج من وجہ داخل دونوں مانا گیا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ ناک بھی من وجہ داخل ہے اور من وجہ خارج ہے، حسن یعنی
دیکھنے کے اعتبار سے آپ دیکھیے تو ناک کبھی داخلی لگتی ہے اور کبھی خارجی لگتی ہے، خارج بدن لگتی ہے اور کبھی داخل بدن لگتی ہے۔ داخل بدن ناک تو اس وقت لگتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کا حصہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو یہ داخل بدن لگتی ہے۔ اور خارج بدن اس وقت لگتی ہے جب ناک کو سکوڑنے کے بعد یا ہلانے کے بعد اندر کا حصہ باہر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس طرح من وجہ ناک داخل بدن بھی ہے اور من وجہ ناک خارج بدن بھی ہے۔ جیسے منہ جو ہے من وجہ داخل بدن بھی ہے، ویسے ہی من وجہ خارج بدن بھی ہے، جس کی بنیاد پر غسل کی فرضیت میں کلی کرنا فرض قرار پایا تھا۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا بھی غسل کے اندر فرض ہی قرار پائے گا۔ اسی لیے مصنف نے کہا وَكَذَلِكَ الْأَنْفُ، ایسے ہی ناک کا بھی حکم ہوگا کہ اس میں پانی چڑھایا جائے غسل کے اندر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا تَمَضْمَضَ، اور اگر فرض کیجئے کسی آدمی نے کلی کیا، وَقَدْ بَقِيَ فِي أَسْنَانِهِ طَعَامٌ، اور اس کے دانتوں میں کوئی کھانا وانا پھنسا رہ گیا، فَلَا بَأْسَ بِهِ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی کلی ہو جائے گی، کلی کا حق ادا ہو جائے گا، کلی کی پریبھاشا پوری ہو جائے گی، اور کلی کی فرضیت بھی ادا ہو جائے گی، اگرچہ دانت میں کچھ پھنسا رہ جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں ایسا اس لیے ہے کہ کھانا وانا جو ہوتا ہے یہ تر اور رطب چیزوں میں ہوتا ہے، تر ہوتا ہے، جس کے اندر پانی آرام سے رس کر پہنچ جاتا ہے نا۔ کھانے وانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تر ہوتی ہیں، اس لیے وہ پانی کا نفاذ اور رساؤ وہاں تک بآسانی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کلی کرتا ہے اور دانت میں کچھ باقی رہ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کلی نہیں ہوئی، کلی ہو جائے گی اور اس کلی میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو دو باتیں یہاں تک معلوم ہوئی۔ تیسری بات کیا ہے کہ مصنف نے عطف کیا ہے المضمضہ والاستنشاق پر۔ کیا عطف کیا ہے؟ وغسل سائر البدن، اور پورے بدن کا دھل لینا یہ بھی فرض ہے۔ اعضائے غسل کے اندر پورے بدن کا دھلنا فرض ہوتا ہے۔ غسل کے اندر پورے اعضاء کا دھلنا فرض ہوتا ہے، یعنی تمام اعضاء کا دھلنا فرض ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی حصہ باقی رہ جائے تو پھر آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا، آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا، کیونکہ پورے بدن کو دھلنے سے مراد یہاں پر مصنف خود فرماتے ہیں اے جمیع ظاہر البدن، یعنی بدن کے ظاہری حصے کے تمام حصوں کو دھلنا فرض ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو من کل الوجوہ داخل بدن ہے، دوسرا وہ جو من کل الوجوہ ظاہر بدن ہے، اور تیسرا وہ جو من وجہ خارج بھی ہے اور من وجہ داخل بھی ہے۔ تو آپ کو غسل میں سارے بدن کو دھلنا جو فرض قرار پایا ہے یہ وہی ہے جو پورے طور پر ظاہر بدن کہلاتا ہے، ان حصوں کو دھلنا فرض قرار پایا ہے۔ اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ پورے جسم کو دھلنا فرض ہے تو اب اسی پر مسئلے کی تفریع ہو جائے گی، اور مسئلہ متفرع ہو جائے گا کہ اگر کوئی نہا رہا ہے اور نہانے کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے کہ نہا چکا ہے،
اور اس کے ہاتھ میں یا پیر میں کسی بھی ظاہر بدن پر کہیں کوئی آٹا لگا ہے، حتی لو بقی العجین، یہاں تک کہ اگر کسی عجین کسی کے ہے نا آٹا لگا ہوا ہے، بھائی ظاہر ہے کہ جب پورے باطن اعضاء کا دھلنا نہ تو غسل میں فرض ہے اور نہ جناب والا وضو کے اندر فرض ہے، تو انہوں نے جمیع ظاہری بدن جو کہا، اس سے اشارہ اس بات کا ہے کہ ظاہر بدن کو ہی دھلنا فرض ہے، نہ کہ باطن بدن کو، کیونکہ باطن بدن کو دھلنے کی فرضیت میں ہرگز شامل نہیں ہے، اور یہ امر اتفاقی ہے، تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے۔ جب ظاہر بدن کا معاملہ آ گیا ہے تو اس پر مسئلہ یہ متفرع ہوا کہ حتی لو بقی العجین، یہاں تک کہ اگر باقی رہ جائے آٹا فی الظفر، ناخن کے اندر، آٹا کوئی گوندتا ہے اور اتفاق سے ناخن میں آٹا چپکا رہ گیا، تو پہلی بات تو یہ کہ ناخن میں آٹا چپکنے کی بات یہ قید احترازی ہے ناخن کی یا قید اتفاقی ہے؟ فرماتے ہیں یہ احترازی بالکل نہیں ہے، کیونکہ کسی اور حصے میں اگر لگ جائے آٹا تو بھی وہاں سے ہٹانا پڑے گا، لہذا اتفاقاً یہ کہا گیا ہے کہ اگر ناخن میں آٹا چپکا رہ جائے یہ قید اتفاقی ہے، چاہے جسم کے کسی بھی حصے میں لگ جائے، اگر باقی رہ گیا آٹا ناخن کے اندر اور نہانے والا نہا لیا تو نہاتے وقت کیا کیا، فاغتسل، اس نے اس کو دھل لیا تھا اوپر سے، محض اس کو اوپر سے دھل لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ دھل لینے کی بنیاد پر لا یجزی کافی نہ ہوگا، لا یجزا کافی نہ ہوگا، یعنی اس کے لیے کافی نہ ہوگا کہ صرف دھلنے سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا، ایسا ممکن ہے۔ کہا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں احادیث یہ ہیں کہ حدیث میں آیا ہے، من ترک موضع اشارۃ من جسدہ فی جنابۃ لم یغسلھا فعل کذا و کذا من النار، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی جو کوئی آدمی اپنے جسم کا کوئی ایک بال کی جگہ بھی اگر جنابت میں ہو چھوڑ دے اگر اور اسے نہ دھلے تو اس کے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا برتاؤ کیا جائے گا۔ ایک تو یہ حدیث ہے، دوسری یہ ہے کہ تحت کل شعر جنابۃ، یہ تو مشہور حدیث ہے، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ ہر بال کے نیچے دھلو، ہر بال کو دھلو اور بشرہ کو صاف کرو، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ پانی کا ہر بال کے نیچے اعضاء کے تمام حصوں میں پہنچانا ضروری ہے۔ اب اگر آٹا باقی رہ جاتا ہے سوکھا ہوا ناخن کے اندر، اب پانی وہاں نہیں پہنچتا ہے تو اس کا غسل درست نہ ہوگا، کیونکہ تحت کل شعر جنابۃ کا مسئلہ ہے، اس لیے کہا گیا کہ ہر بال کے نیچے پانی پہنچانا بے حد ضروری ہے نا۔ اب اگر اس کے برخلاف بجائے آٹا کے وہاں پر مٹی رہ جائے باقی، تو پانی اوپر سے گزار دے، کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی مٹی اگر آپ کے ہاتھ میں لگی ہے اور اوپر سے پانی بہا دیں چلے گا، لیکن آٹا لگا ہے اور اوپر سے پانی بہا دیں نہیں چلے گا، کیونکہ مٹی میں، اب اس کی وجہ کیا ہے، مٹی میں اس بات کا راستہ ہوتا ہے کہ وہاں نفاذ ہو جائے پانی کا، پانی وہاں تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے جڑوں تک۔ اب باقی بحث اگلے سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے
جماعت رابعہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 21 ستمبر 2020 کی تاریخ ہے اور آج آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی طلباء اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور سبق کے ترجمے، مطالب اور معلوم علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد تکرار و اعادہ کا سلسلہ بھی جاری ہوگا۔ ابھی تک آپ نے جو پڑھا وہ یہ پڑھا تھا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے غسل کے اندر امام اعظم کے ہاں، اور یہ دونوں سنت ہیں امام شافعی کے ہاں۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ دونوں کی دلیلیں کیا کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ اگر دانت میں کچھ باقی رہ جائے کھانے کا حصہ اور کلی کر لیا آپ نے تو کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فرضیت ادا ہو جائے گی، کیونکہ دانت کے اندر جو کھانے وغیرہ پھنس جاتے ہیں وہ ترو تازہ اور اس کے علاوہ تازہ کے علاوہ مرطوب اور بھیگے ہوتے ہیں جہاں پانی آرام سے پہنچ جاتا ہے۔ تو فرائض غسل میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض یہ بتایا کہ پورے بدن کا دھلنا فرض ہے غسل کے اندر۔ تو بدن سے مراد ظاہر بدن لیا ہے، نہ کہ باطن بدن۔ اب اگر ظاہر بدن دھلنا ضروری ہے تو ظاہر ہے کہ جسم کے کسی حصے پر اگر آٹا لگا ہے تو اسے چھڑا لینا چاہیے، کیونکہ اگر آٹا لگے کی حالت میں اگر آپ نے نہا لیا، اب پانی وہاں تک نہ پہنچ پایا تو آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا، کیونکہ حدیثوں میں ہے تحت کل سار جنابۃ، ہر بال کی جڑ میں جنابت ہوتی ہے، لہذا پانی وہاں پہنچاؤ۔ ویسے دوسری حدیث بھی آئی ہے جہاں پر کہا گیا ہے کہ غسل میں اگر کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ چھوڑ دے تو اس کے ساتھ جہنم میں ایسا ویسا بہت سارے عذاب کی بات کہی ہے۔ تو ظاہر بدن کو دھلنا ضروری ہے، لہذا ناخن میں، ہاتھ پیر میں کہیں بھی آٹا لگا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ لیکن وہی آٹے کے بجائے اگر آپ کے بدن میں کہیں مٹی لگی ہے، اس کی شروعات آج سے کر رہے ہیں مصنف رحمہ۔ کہتے ہیں وفی الدرن یجزی اذ ہوا متولد من ہناک وکذا الطین لأن الماء ينفذ فیہ وکذا الصبغ بالحنا فالحاصل ان المعتبر فی ھذا الحرج وَإِذَا ادَّهَنَ فَأَمَرَّ الْمَاءَ فَلَمْ يَصِلْ يُجْزِي وَأَمَّا ثَقَبُ الْقُرْطِ فَإِنْ كَانَ الْقُرْطُ فِيهَا فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَصِلُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكٍ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْقُرْطُ فيها فإن غلب على ظنه أن الماء يصل من غير تكلف لا يتكلف وإن غلب أنه لا يصل إلا بتكلف يتكلف وإن ضم الثقب بعد نزعه وصار بحال إن أمر عليها الماء يدخلها وإن غفل لا يدخلها أمر الماء أو كما قال۔
تو فرماتے ہیں کہ حتیٰ لو بقی العجین، یہاں تک کہ اگر آٹا باقی رہ جائے ناخن کے اندر، فاغتسل اور غسل کر لے، لا یجزی تو کافی نہ ہوگا، جائز نہ ہوگا، کیونکہ ہر پانی آٹے میں چپکنے کے بعد پانی وہاں تک پہنچ نہیں پاتا ہے۔ لیکن اسی کو آپ لے چلیے درن کے اندر، درن کہتے ہیں میل کچیل کو، تو کہتے ہیں میل کچیل میں اگر آپ نے نہا لیا، لگی ہے میل اور آپ نے نہا لیا تو یجزی، کافی ہے، جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ بیچاری میل کچیل خود وہیں سے پیدا ہوئی ہے، اور یہ آٹا واٹا جو ہے یہ بطور عارض لگ گیا ہے، بطور خارج لگ گیا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے اس میں حرج مرج ہے کہ میل نکالے، اس میں حرج مرج نہیں ہے کہ آٹا نکال لے۔ اسی لیے کہا وفی الدرن یجزی، اور میل میں کافی ہوگا، جائز ہوگا کہ اس پر پانی گزار دے، نہا لے۔ کہا کاہے؟ کہا اذ ہوا متولد من ہناک، کیونکہ یہ میل وہیں سے پیدا ہوئی ہے۔ وکذا طین، اور یہی حال مسٹر مٹی کا بھی ہوگا، کہ جسم پر مٹی لگی ہو اور آپ نے نہا لیا اور وہ مٹی نہیں ہٹائی تو بھی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن الماء ينفذ فيه، کیونکہ پانی اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور وہاں مقام پر پانی پہنچ جاتا ہے۔ وَكَذَا الصِّبْغِ بِالْحِنَا، یہی حال محترمہ مہندی کا ہے، یا اس کے رنگ کا ہے، کہ بھیا اس میں بھی غسل آپ کا ہو جائے گا، مہندی کا رنگ لگا ہے غسل ہو جائے گا۔ اب اس کو چھڑانے کے لیے چمڑی تو ادھیڑنا نہیں ہے، اور چمڑی اگر ادھیڑیں گے تو بڑی پریشانی بھی ہے، حرج و مرج بھی ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ شریعت کا جو نفاذ ہوا ہے وہ حرج و مرج کو دفع کرنے کے لیے، نہ کہ حرج مرج پیدا کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ چمڑی ادھیڑنا حرج و مرج والی بات ہے، اس لیے یہاں پر بھی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ مٹی، آٹا اور رنگ، ان تینوں میں آٹا نہیں چلے گا، البتہ مٹی اور رنگ اور میل یہ سب چل جانے والے ہیں، آپ کا غسل پورا ہو جانے والا ہے۔ فالحاصل، تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان المعتبر فی ھذا الحرج، کہ اس معاملے میں یعنی غسل کے ہونے اور صحیح ہونے اور نہ ہونے میں جو اعتبار ہے وہ کس چیز کا اعتبار ہے؟ وہ حرج و مرج کا اعتبار ہے، کہ جن چیزوں کو ہٹانے اور نکالنے میں حرج و مرج واقع ہو ان چیزوں میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، تو وہاں پر آپ کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن جہاں پر حرج و مرج نہ ہو تو وہاں پر آپ کا غسل صحیح نہ ہو پائے گا، جیسے کہ مٹی اور ہینا اور آٹا۔ فالحاصل ان المعتبر فی ھذا الحرج، اور اس معاملے میں اعتبار ہے حرج کا۔ اسی طرح ایک شکل اور آتی ہے وَإِذَا ادَّهَنَ، اگر کوئی آدمی ہے جس نے تیل لگا لیا، اذا ادہن، تیل لگا لیا ہے نا، بھائی سر کے بال میں ہو چاہے داڑھی کے بال میں ہو، اور اس کے بعد پانی اس پہ بہا لیا نہانے میں، اور پانی وہاں تک نہ پہنچا، تو اب کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی آپ کا غسل ادا ہو جائے گا۔
غسل ادا اس لیے ہو جائے گا کہ پانی وہاں تک پہنچ چکا ہے، پانی وہاں تک پہنچ چکا ہے، اور اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی داڑھی کے بال میں یا سر کے بال میں اگر تیل لگایا ہے تو اب غسل سے پہلے اس کو بیر کی پتی سے، صابن سے، قطمی سے، ان تمام چیزوں سے اگر تیل ہٹایا جائے تو کہتے ہیں شریعت کہتی ہے یہ حرج و مرج ہے، اور شریعت جو آئی ہے حرج و مرج پیدا کرنے نہیں بلکہ حرج و مرج کو دور کرنے آئی ہے۔ لہذا اگر کوئی تیل لگا لے سر میں، داڑھی میں، ہے نا، اب پانی اس پر گزار دیا نہانے میں، اب پانی نہ پہنچا تو یجزی کافی ہے۔ ہاں، اب عورتوں کے کان کی بالی کا مسئلہ ہے کہ اما ثقب القرط، اگر بالی کا سوراخ، کان کا جو معاملہ ہے، یہ بالی کا سوراخ اگر ہے تو اب دو حالت سے خالی نہیں ہے۔ اب بالی کے سوراخ میں پانی پہنچایا جائے کہ نہیں پہنچایا جائے، تو دیکھیے اس کی دو حالت ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْقُرْطُ فِيهَا، اب اس میں اس سوراخ میں بالی ہے کہ نہیں ہے، چلیے اگر ہے تو پھر دو حالت سے خالی نہیں۔ پہلی حالت تو ہے کہ فَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَصِلُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكٍ، اگر ہے تو اب یہ پھر غالب گمان یہ ہے کہ پانی وہاں بغیر ہلائے ڈلائے اور کھینچ تان کیے وہ پانی اس سوراخ میں پہنچے گا ہی نہیں، تو کہتے ہیں فلا بد من ہو، تو اب ضروری ہے کہ وہاں پانی کو کھینچ تان کر کے ہلا ڈلا کے پہنچائیے۔ اور اگر یہ ہے کہ بھائی وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْقُرْطُ، اگر کان میں بالی نہیں ہے، وہاں بالی تھی اب بالی نہیں ہے، تو اب کہتے ہیں کہ دو حالت سے خالی نہیں، کہ ان کان القرط فیہ فَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ أَنَّ الْمَاءَ يَصِلُ، پھر غالب گمان وہاں پر یہ ہو کہ پانی جو ہے بغیر کسی تکلف اور پریشانی کے وہاں پہنچ جائے گا، تو اگر بالی نہیں ہے، سوراخ موجود ہے اور تکلف کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے تو لا تکلف، وہاں تکلف نہ فرمائیے گا، اور اس میں بانس پھوچار کے نہ پہنچائیے گا، پانی اپنے آپ پہنچ جائے گا۔ پھوچا بانس ڈال کے اس چھید کو مت ٹھیک کیجیے گا، تو پانی پہنچنے کا گمان تھا تو بلا تکلف پہنچ جائے گا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ وَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَصِلُ، یہ غالب گمان ہو کہ پانی پہنچے گا ہی نہیں الا بتکلف، مگر جب تکلف کریں گے تبھی پہنچے گا، تو کہتے ہیں یتکلف، تو اب تھوڑا بہت تکلف کرے گا، تھوڑا ہلائے گا، ڈلائے گا، کھینچے گا، تانے گا، یہ کرے گا۔ وَإِنِ انضَمَّ الثَّقَبُ، اگر مان لیجیے عورت نے کیا کیا تھا، بالی نکالی تھی اور سوراخ بند ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ بوڑھیاں بیچاری اپنی بالیاں اتار لیتی ہیں تو پھر پہننے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ جوان چھوکریاں تو پہنتی رہتی ہیں، لیکن بوڑھیاں بیچاری ان کا شوق مر جاتا ہے تو اب وہ نکال کے رکھ دیتی ہیں، تو کان کی بالی کا چھید جو ہے دھیرے دھیرے بند ہونے لگتا ہے۔ تو اب اس کا کیا حکم ہوگا، یہ حکم اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 22 ستمبر 2020 کی تاریخ ہے، اور آج آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبھی بچے اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ حاضر و موجود ہوں گے، سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے اور سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے۔
ابھی تک آپ نے پڑھا کہ غسل کے فرائض میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور سارے اعضائے بدن کو دھلنا یہ فرض ہے غسل کے اندر۔ اب سارے اعضائے بدن سے مراد ظاہر بدن ہے، ظاہر جسم ہے جو من کل الوجوہ خارج بدن ہے، ان کے ظاہری حصے کو جب دھلنا مراد ہے تو اب بات آگے بڑھاتے ہوئے مصنف اب اس پر مسائل کی تفریح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَقْبُ الْقُرْطِ فَإِنْ كَانَ الْقُرْطُ فِيهَا فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَصِلُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكٍ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْقُرْطُ فِيهَا فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمَاءَ يَصِلُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ لا يتکلف وَإِنْ غَلَبَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ يَتَكَلَّفُ وَإِنْ انضَمَّ الثَّقْبُ بعد نزعه وصار بحال إن أمر عليها الماء يدخلها وإن غفل لا يدخلها أمر الماء ولا يتكلف في إدخال شيء سوى الماء من خشب أو نحوه وَإِنْ كَانَ فِي أَصْبَعِهِ خَاتَمُ ضَيِّقٍ يَجِبُ تَحْرِيكُهُ لِيَصِلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ وَيَجِبُ عَلَى الْأَقْلَفِ إِدْخَالُ الْمَاءِ دَاخِلَ الْقَلْفَةِ وَإِنْ نَزَلَ الْبَوْلُ إِلَيْهَا وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْهَا نَقَضَ الْوُضُوءَ هَذَا عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ فَلَهَا حُكْمُ الظَّاهِرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَيْهَا فِي الْغُسْلِ مع أنه ينتقض الوضوء إذا نزل البول إليها فلها حكم الباطن في الغسل وحكم الظاهر في انتقاض الوضوء أو كما قال۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جب پورے ظاہر بدن کا غسل میں دھلنا فرض ہے تو فرض کیجئے کہ ایک عورت غسل کر رہی ہے جس کے کان میں بالی ہے، اب اس کے کان میں اگر بالی پڑی ہے وَأَمَّا ثَقْبُ الْقُرْطِ رہی بات بالی کے سوراخ کی، تو اب اگر اس کے کان میں بالی پڑی ہے فَإِنْ كَانَ الْقُرْطُ فِيهَا، اتفاق یہ ہے کہ اس میں کان کی بالی پڑی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے اس کا حکم کیا ہے۔ تو اس کا حکم جاننے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس بالی اور اس کان کی حیثیت کیا ہے۔ حیثیت اس طرح کی ہے کہ فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَصِلُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكٍ، اس کان کی بالی کی سوراخ کی حیثیت ایسی ہے کہ غالب گمان یہ ہو رہا ہے کہ پانی بغیر ہلائے ڈلائے کھینچ تان کیے پانی اندر سوراخ میں نہیں پہنچے گا، لا يصل الیہ۔ تب شریعت کیا کہتی ہے؟ تب شریعت کہتی ہے فلا بد منہ، تو ہلانا ڈلانا اور پانی وہاں تک پہنچانا واجب ہوگا۔ ہاں، یہ تو کان میں بالی رہنے پر کہا، کہ اگر کان میں بالی پڑی ہے اگر اسے ہلکا سا ہلا ڈولا دیا جائے تو اتنی گنجائش ہو جائے گی کہ اس بالی کے سوراخ کے اندر پانی پہنچ جائے گا، تو پھر واجب ہوتا ہے کہ اس کو ہلایا ڈلایا جائے، پانی وہاں تک پہنچایا جائے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ الْقُرْطُ فِيهَا، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ اگر اس میں کان میں بالی نہیں ہے، یعنی پہلے میں تھی اور دوسری حیثیت میں بالی نہیں ہے، تو بالی ہونے میں حکم الگ، بالی نہ ہونے میں حکم الگ۔ بالی تھی اور ہلانے ڈولانے سے پانی پہنچ رہا تھا تو ہلانا ڈولانا اس کی تحریک واجب تھی۔
لیکن اب یہ کہ بالی ہے ہی نہیں کان کے سوراخ میں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سوراخ کا کیا حال ہے۔ جس میں بالی رہا کرتی تھی، بالی تو اس میں نہیں ہے، لیکن سوراخ کی حیثیت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سوراخ کی حیثیت یہ ہے کہ فَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ أَنَّ الْمَاءَ يَصِلُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ، غالب گمان یہ ہو انسان کا کہ پانی بلا کسی تکلف کے اندر پہنچ جائے گا۔ اتنا بڑا سوراخ ہے، اتنا کھلا اور اتنا ڈھیلا سوراخ ہے کہ بنا کسی تکلف کے پانی وہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو کہتے ہیں صاحب لا یتکلف، حکم یہ ہو جاتا ہے اب کہ وہاں پر تکلف فرمانے کی، کھینچ تان کرنے کی، ہلانے ڈولانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہ کسی کو ہلانا ڈولانا ہے، نہ اس کے اندر پانی کوئی چیز داخل کرنی ہے سوراخ کے اندر، نہ کوئی لوہا، نہ لکڑی، نہ بانس، کچھ بھی نہیں اس کے اندر داخل کرنا ہے۔ بس بنا ہلائے ہی پانی اندر پہنچ جائے گا، غسل ادا ہو جائے گا۔ لیکن دوسری حیثیت یہ ہے کہ اگر وَإِنْ غَلَبَ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ، غالب گمان یہ ہے کہ پہنچے گا ہی نہیں پانی مگر تکلف سے۔ تکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے۔ تو اب یہاں پر شریعت یہاں پر بھی ایک اعتدال کا حکم دیتی ہے، اور وہ کیا ہے اعتدال کا؟ کہتے حکم یہ ہے کہ یہ تکلف کرے گا، کیونکہ پانی وہاں تک پہنچانا ضروری ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ بغیر تکلف کے پہنچے گا ہی نہیں، تو اب حکم یہ ہے کہ اب تکلف فرمائیے اور پانی وہاں تک پہنچائیے۔ چلیے بات ہو گئی۔ اب ایک اور حالت ہے کان کی بالی کی، وہ یہ ہے کہ وَإِنِ انضَمَّ الثَّقَبُ، وَإِنِ انضَمَّ الثَّقَبُ، اگر بالی کا سوراخ بند ہو جائے قطعی طور پر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں بالیاں پہنتی ہیں، تو جوان چھریری لڑکیاں تو پہنتی رہتی ہیں، تازہ تازہ رہتا ہے، اور شوقین بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ پہننے کی تو پہنتی رہتی ہیں، لیکن جب بوڑھیاں ہو جاتی ہیں، سن ایاز کو پہنچ جاتی ہیں، تو ان کا ذوق مر جاتا ہے، کیونکہ نہ وہ تقاضا رہ جاتا ہے، نہ وہ ضرورت رہ جاتی ہے، اور نہ ویسے حالات رہ جاتے ہیں، اس لیے عورتیں بالیاں کان میں نہیں ڈالتی ہیں۔ تو پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، کان کی بالی کا جو سوراخ ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے بند ہونے لگتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بند ہونے لگتا ہے، تب کیا ہوگا وہی بتا رہے ہیں۔ وَإِنِ انضَمَّ الثَّقَبُ، اور اگر سوراخ بند ہو جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سوراخ بند ہو جائے، کیونکہ بوڑھی ہونے کے بعد جسم میں گوشت کی پیداوار بھی تو کم ہو جاتی ہے نا۔ گوشت کی پیداوار اس لیے کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے سن ایاز کو پہنچنے کے بعد یا بڑھاپے میں آنے کے بعد توفیر دم کم ہو جاتی ہے، یعنی خون کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے، اور گوشت کا بننا موقوف ہے توفیر دم پر۔ جتنی ہی خون بنے گا اتنی ہی اس کا گوشت بنے گا، جب گوشت بنے گا تو سوراخ بند ہوتا جائے گا۔ لیکن جب سن ایاز کو پہنچ گئی، نہ اس کے قابل نہ اس کے قابل، نہ بکار این نہ بکار آں، ہر جگہ بیکار ہو جاتی ہے وہ، تو نہ خون بنتا ہے، نہ گوشت بنتا ہے، نہ سوراخ بند ہوتا ہے، کھلا رہتا ہے سوراخ۔ تو فرض کیجئے کہ کوئی ایسی عورت ہے جس کا سوراخ اتفاق سے بند ہو جائے توفیر دم، توفیر لحم کی بنیاد پر، تو کہتے ہیں کہ وَإِنِ انضَمَّ الثَّقَبُ بَعْدَ نَزْعِهِ، اس کے اتارنے کے بعد جب سوراخ بند ہو جائے، وَصَارَ بِحَالٍ، اور وہ سوراخ اس حال کا ہو جائے کہ ان امر علیہ الماء، کہ اگر اس پر سے پانی گزارے گا تو یدخلھا،
تو اس میں پانی کیا ہو جائے گا؟ پانی آرام سے پہنچ جائے گا۔ وَإِنْ غَفَلَ لَا يَدْخُلُهَا، اور اگر بند کر دے گا تو اس کے اندر پانی داخل نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں امر الماء، تو ایسے میں بس اتنا حکم ہے کہ پانی اس پر سے بہا دے، گزار دے، کافی ہے۔ اب وَلَا يَتَكَلَّفُ فِي إِدْخَالِ شَيْءٍ، اب اس میں کوئی اور چیز داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سوى الماء، سوائے پانی کے، ہے نا؟ جیسے من خشب اور نحوی، لکڑی جیسے لکڑی اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں، لکڑی، لوہا، کئی وغیرہ وغیرہ داخل کر کے کھول کے اب کوچار کے زخمی کرنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پانی بہا دے۔ تو یہ تو ہو گیا۔ تو شریعت ان تمام مرحلوں کو دیکھتی ہے جن مرحلوں میں گنجائش ہے، اسی کے اعتبار سے حکم صادر کرتی ہے، اور جہاں جہاں پر شریعت یہ دیکھتی ہے کہ وہاں اس طرح کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ اسی کو اعتدال کہتے ہیں، نہ بہت سخت نہ بہت نرم، نہ بہت افراط نہ بہت تفریط، بلکہ ان دونوں کے بیچ کے درمیان کا معتدل حکم ہوتا ہے نا؟ یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی لکڑی وغیرہ اس میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک اور شکل بتا رہے ہیں، فرض کیجئے کہ وَإِنْ كَانَ فِي أَصْبِعِهِ خَاتَمُ ضَيِّقٍ، اگر مان لیجیے کوئی نہا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں، اس کی انگلی میں تنگ انگوٹھی ہے، تو تنگ اگر ہے تو ظاہر ہے کہ یجب تحریکہ لیصل الماء تحتہ، تو اس کا ہلانا واجب ہو جاتا ہے تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے، کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ لگے کہ صاحب بالکل ڈھیلی ہے اور تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ہلائے بھی پانی پہنچ جائے گا، تو وہاں پر بھی حکم ایسا ہی ہے کہ اسے آپ بس گزار دیجئے، پانی کو بہا دیجئے، کافی ہو جائے گا۔ اب ایک اور حکم ہے کہ وَيَجِبُ عَلَى الْأَقْلَفِ، وقت کی تنگی دامن گیر ہے، اس لیے باقی بحث